کہ وجودہ لطف، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا جو ہے وہ واقعاً بشریت کے لیے ایک بہت بڑا لطف ہے، بہت بڑی خدا کی عنایت ہے. خود ان کا وجود جو ہے برکت کا باعث ہے. تصرف ہو لطف آخر، اور انسانی زندگی کے امور میں ان کا تصرف اور ان کی نگرانی اور ان کا نگران ہونا، ان کا محافظ شریعت ہونا، یہ بھی ان کا لطف و کرم ہے. تو اگرچہ یہ سارا نظام لطف اللہ کی طرف سے ہے، وہ عدم منا، اور یہ جو امام ہم میں نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ ہم خود ہیں. ہم ہیں سبب کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے براہ راست اس وجود نور سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے. بہت بڑے ایک شخصیت گزری ہیں جناب فاضل مقداد، انہوں نے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ میں پڑھوں گا ان کی تحریر سے. وہ فرماتے ہیں اما حال الغیبہ فنفس وجودہ لطف فی حفظ الشریعہ و ضبطها من الزیادت والنقصان. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ غیبت میں اگرچہ امام غائب ہیں لیکن ان کا وجود مقدس جو ہے لطف کا باعث ہے، کرم کا باعث ہے. لطف کس اعتبار سے؟ فی حفظ الشریعہ، شریعت کی حفاظت میں، و ضبطها، اور اس کو مضبوط رکھنے میں، اس کو محفوظ رکھنے میں، من الزیادت والنقصان. امام کے وجود کا فلسفہ یہی ہے کہ اس شریعت میں نہ کوئی اضافہ ہونے دیں نہ کوئی کمی ہونے دیں. اضافہ یعنی وہ اضافہ جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، ہرگز نہ. اس گویا بالفاظ دیگر شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی ضوابط ہیں، جو بنیادی قوانین ہیں، وہ شریعت مقدسہ کے بیان کیے گئے ہیں. اصل وہی بنیادیں ہیں جو اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے دوران عصمت میں بیان فرما دیے ہیں. نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور آپ کے بعد آخری امام تک ائمہ نے جو کچھ، اگرچہ بہت کچھ جو ہم تک نہیں پہنچا علمی سرمایہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو انسانی ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، ابھی تو تاریخ کے گرد و غبار میں بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے بیان فرمائی ہیں، انسانوں تک نہیں پہنچی، اس کی عملی شکل جو ہے وہ نہیں پہنچی. انشاءاللہ پہنچے گی، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے. خصوصاً حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان قیادت. یہ امام خمینی انہی شخصیات میں سے ہیں جن کی تقلید اور جن کو فالو کرنے کا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روایت میں حکم دیا ہے. یہ وہی راویان احادیث ہیں، یہ وہی نورانی انسان ہیں یہ وہی نورانی فقہا ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں. صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ. یہی وہ لوگ ہیں. تو امام باوجود اس کے کہ زمانہ غیبت میں ہیں، انسانوں سے براہ راست ان کا رابطہ نہیں ہے. وجود ہو لطف، امام کا وجود مبارک جو ہے وہ لطف ہے. فی حفظ الشریعہ و ضبطها من الزیادت والنقصان. فرماتے ہیں کہ شریعت کی حفاظت میں اور اس کو کمی اور زیادتی سے بچانے کے حوالے سے امام کا وجود لطف ہے. اور اسی طرح وَقَضَى فِي حَقِّ أَوْلِيَائِهِ الْمُعْتَقِدِينَ لَهُمْ فِي قُرْبِهِمْ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَبُعْدِهِمْ عَنِ الْمُقْبِحَاتِ. اور وہ لوگ جو کہ ان کے محب ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے عاشق ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، جو ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں، جو ان کی امامت کے قائل ہیں، وہ واجبات کے قریب ہو جائیں اور محرمات سے دور ہو جائیں. یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود لطف کا ذریعہ ہے کہ مومنین معتقدین جو ان پہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ واجبات کے قریب ہیں اور گناہوں سے دور ہیں، معصیت سے دور ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ خود شریعت کی حفاظت بھی، اور اسی طرح وہ مومنین جو کہ امام کی امامت اور ان کی راہبری اور ان کی ولایت پہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک جو ہے وہ لطف ہے. لہٰذا مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ ہے.
وہ یہ ہے کہ شریعت کا جو نظام اس وقت جاری ہے، اور جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اس کے نفاذ کا مرحلہ ہے، امام جب تشریف لائیں گے تو دین کی پوری نورانیت اور دین کا جو اہداف اور مقاصد ہیں یہ انشاءاللہ انسانیت دیکھے گی کہ کس قدر امام کا وجود جو ہے اس کائنات کے لیے لطف کا باعث ہے، امام کا وجود کس قدر انسانوں کے لیے واقعاً خدا کی رحمت اور اللہ کی رحمتوں اور اس کے کرم کا باعث ہے۔ تو یہ مرحلہ ہوگا شریعت کے نافذ کرنے کا پریکٹیکلی، لیکن جزوی طور پہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی اشارہ کیا حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کی الہی اور دینی قیادت کے بعد جن کی اطاعت اور تقلید کے حوالے سے، جن کو بحیثیت راہبر فالو کرنے کے حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کی یہ چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ باقی ائمہ کا بھی اسی طرح، باقی معصومین علیہ السلام کا بھی سلسلہ اسی طرح ہی ہے۔ لہٰذا یہ جو نظام ہدایت اس وقت نظام شریعت جاری ہے، اس کی تفسیر، اس کی تبیین اور اس کے جو اصول ہیں، اس کے حوالے سے جو تشریحات ہیں، وہ کون کرے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آئے اور کہے کہ جی میں دین کا مطلب ہے، جتنی دین کا فہم مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فہم دین کے لیے شرط و شرائط چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی کہے کہ جی ہم دین کے سمجھ رکھتے ہیں۔ فہم دین کے لیے بہت سارے مقدمات کی ضرورت ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے علوم انسان سمجھے، پڑھے اور زندگی گزارے، اس کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی روایات کو سمجھے، ان کا فہم اس کو حاصل ہو، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا اپنا نفس بھی پاک ہو۔ جب تک نفس پاک نہ ہو، جب تک انسان گناہوں سے دور نہ ہو، جب تک انسان کے وجود میں پاکیزگی نفس موجود نہ ہو، یہ علم تو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔